پیشاب کا قطرہ اگر ٹپک جائے تو کیا ناپاک ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہے۔ قطرات کی بیماری، اس پر پورا الحمدللہ بیان ہمارا ہو چکا، اس کو آپ دیکھ لیں۔ جتنے لوگوں کو قطرے کی بیماری ہے اور وہ بہت پریشان رہتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں اور نماز میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ رات بیان سن لیں گے تو آپ کے سارے مسائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حل کر دیں گے، اور بہت حد تک انشاءاللہ آپ کا یہ ٹینشن پوری تفصیل یہاں پر نہیں کر سکتے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا۔ باقی آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ایسی بات ہے۔ اور ناپاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا، ناپاک کا یہ ایک مطلب ہوتا ہے کہ غسل کرنا، یہ والا غسل نہیں، بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا، جسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ ایک حدث اکبر ہوتا ہے اور ایک حدث اصغر ہوتا ہے۔ حدث اکبر مطلب بڑی ناپاکی، حدث اصغر مطلب چھوٹی ناپاکی۔ حدث اکبر کون ہوتا ہے؟ جیسے منی نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، مباشرت کر لے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، تو وہ حدث اکبر ہوتا ہے۔ اور حدث اصغر کا مطلب پیشاب پخانہ نکل جائے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ خون نکل گیا جسم سے اور اپنی جگہ سے بہ گیا، تو یہ حدث اصغر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا، نماز میں نکل گیا تو وہیں سے وہ باہر ہو جائے اور جا کر کے وہ پھر سے وضو بنائے، اور وضو بنانے کے بعد وہ آ کر کے اپنی نماز کو پوری کرے۔ اگر وہیں سے کنٹینیو کرتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، یہ بھی مسئلہ ہے، اس لیے پوچھ لینا چاہیے۔ ایک سفر کے اندر ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کو حدث لائق ہو گیا، بڑا والا حدث لائق ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کیا کریں، تو ان کے ساتھ میں ایک آدمی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے اوپر تو غسل واجب ہے، اور کافی ان کی طبیعت خراب تھی اور ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ غسل واجب ہے، تو انہوں نے فوراً غسل کیا، اور غسل کی وجہ سے اتنا زیادہ ان کو ٹھنڈ لگی کہ انتقال سفر کے اندر۔ جب واپس قافلہ آیا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بتایا، آپ نے کہا تم نے اپنی ساتھی کو ہلاک کیا، کہ اللہ کے بندے پوچھ لیا ہوتا جاننے والے سے، اس لیے سوچیں پوچھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، ورنہ انسان یہاں تو جسم چلا گیا اور ایمان چلا گیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک صاحب نے ایسے ہی مسئلہ بتا دیا کہ قطرہ اگر نکل جائے تو نماز ہو جاتی ہے، 25 سال تک وہ بندہ اسی طرح نماز پڑھتا ہے، 25 سال بتانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انتقال سے 2 سال پہلے جب میری تفسیر شروع ہوئی تو انہوں نے وہ ڈرتے ڈرتے کبھی پوچھ لیا، کیونکہ یہ سب مسائل لوگ پوچھتے نہیں، جبکہ یہاں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ شرم کہاں کرنا ہے؟ گانا سننے میں شرم کرنا، ناچنے میں شرم کرنا، اور ڈی جے پہ ناچیں گے سب کے سامنے، وہاں شرم نہیں آ رہی، مسئلہ پوچھنے میں بڑی شرم۔ عورتیں آ کر کے اللہ کے نبی سے مسائل پوچھتی تھیں، حیض و نفاس کے مسائل پوچھتی تھیں، کیونکہ وہ پوچھنا فرض ہے ہمارے اوپر، نہیں پوچھیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ پوچھتے ہیں۔ قطرے کے مسائل پوچھا، بتایا قطرہ اگر نکل گیا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ معذور نہیں ہیں۔ معذور کسے کہتے ہیں؟ معذور اسے کہتے ہیں جس کا قطرہ نکلا چلا جائے، کتنا؟ اتنا نکل رہا ہے کہ پورے نماز کے وقت میں نکل رہا ہے، اتنی دیر کے لیے بھی بند نہیں ہو رہا ہے کہ وہ وضو بنا کر کے اللہ اکبر کہہ سکے، وہ معذور ہے۔ وہ کیا ہے؟ معذور ہے۔ اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے کپڑے کو چینج کر پاکی حاصل کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھ لے۔ اب اگر آ رہا ہے تو چونکہ وہ مکلف کیا ہے، اپنی حد سے زیادہ چونکہ نکل رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ، لیکن ایسے ہی پتہ چلا وضو بنایا تو ٹھیک تھا، اب نماز پڑھے جیسے ہی سجدے میں جانے لگے نکل۔ اب یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ یہ تو معاف نہیں ہے، یہ قطرہ جو نکلا اس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وہیں سے باہر نکلیے اور جائیے اور اپنا وضو بنائیے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیے۔ 25 سال کی نماز اللہ کے کرم سے انہوں نے کوشش کیا، شاید پوری کر لی ہوگا، پھر انہوں نے انتقال بھی ہو گیا۔ اس لیے